نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ احباب کرام، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے نیکیوں کے بہت سارے مواقع عنایت فرما رکھے ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور اپنے قیمتی لمحات کو اور زندگی کے قیمتی اوقات کو اللہ بازاروں کی نظر کرنے سے اور فضول انہیں ضائع کرنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ عام صدقات خیرات کے حوالے سے یہ عام ایک تعلیم موجود ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز خرچ کرو، عیبدار چیز خرچ نہ کرو، رد کی ہوئی چیز خرچ نہ کرو، جو تمہاری نگاہ میں گھٹیا ہے اسے خرچ نہ کرو، بلکہ پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ یہ عام ضابطہ ہے، اس کا صرف تعلق قربانی سے نہیں ہے۔ کوئی بھی صدقہ خیرات کریں، اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینا چاہیں تو اپنے دستیاب وسائل میں سے اچھے کا انتخاب کریں۔ جو اللہ نے وسائل دے رکھے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے کوئی دنیا جہان سے مقابلہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے۔ اپنی دستیاب، اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے اچھی چیز کا انتخاب کریں، معیوب چیز نہ دیں، پسندیدہ چیز۔ دیکھو اللہ کی مہربانی، دیکھو اللہ نے ہم پہ چھوڑا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہی یہ بات بھی آتی ہے، یہ ایت مبارکہ بھی موجود ہے جس سے ایک ضابطہ معلوم ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیسی شے ہو، وہ کتنی خوبصورت ہو، کس درجے کی ہو، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا یہ تم اپنے آپ سے پوچھ لو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، ملاوٹ کر کے نہ دو، مکس کر کے نہ دو۔ اگر وہ شے تمہیں دی جائے جو تم اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہے ہو، تمہیں کوئی تحفہ دے، قبول کرو گے؟ اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کرو، آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ ایک چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، سخاوت کے طور پر، صدقے کے طور پر، خیرات کے طور پر، نیکی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اجر پانے کے لیے، کوئی فریضہ ادا کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو چیز خرچ کر رہے ہو، تھوڑی دیر اگلے ہاتھ میں دینے سے پہلے رک کے سوچ لو، خود کو اس جگہ پہ کھڑا کرو جس جگہ پہ وہ کھڑا ہے جسے تم دے رہے ہو، اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کرو۔ یہ چیز تمہیں کوئی دیتا، تمہیں کیسا لگتا؟ اگر اس میں تمہیں اپنی توہین معلوم ہوتی ہے، تمہیں اپنی بے عزتی معلوم ہوتی ہے کہ یہ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے، یہ میری شان کے مطابق نہیں ہے، یہ میرے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، یہ میرے برابر کی شے نہیں ہے، یہ میری حیثیت کے برابر نہیں ہے، تو پھر یہ شے تم اللہ کی راہ میں بھی کتنی بڑی زیادتی ہے۔ میں اسے لینے کے لیے قبول نہیں کر رہا اور اللہ کی راہ میں اسے دے رہا ہوں، حالانکہ اس کے علاوہ اچھی چیز میرے پاس موجود ہے۔ او بھائی، پسندیدہ چیز دو۔ اپنی آنکھوں سے پوچھو یہ پسندیدہ ہے کہ نہیں، اپنے دل سے پوچھو پسندیدہ ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو اس لینے والے کی جگہ پہ کھڑا کر کے دیکھو یہ پسندیدہ ہے کہ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے گائے ذبح کرنے کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، اس واقعے میں کئی سبق ہیں، مجھے اس واقعے کو کھولنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک بات عرض کروں۔ سوال آتے رہے، ایک سوال یہ آیا کہ رنگ کون سا ہونا چاہیے، تو اللہ جل جلالہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا رنگ، اس کا رنگ بقرۃ صفراء فاقع لونها، زرد رنگ اور گاڑا رنگ، کیسا؟ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ اس کا مطلب ہے
کہ باقی بریکی مسئلے تو علماء سے پوچھیں گے جہاں کنفیوژن ہوگی. میں بڑی سادہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی جانور خریدنے والا، قربانی کرنے والا، قربانی کے لیے لینے والا، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے والا ان باتوں کا پتہ کر سکتا ہے جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں. اس کے لیے لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو عام ضابطے کی بات ہے. اپنی نگاہ سے فیصلہ کر سکتا ہے بھائی یہ اچھا لگ رہا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں کیا کرو، قربان کرو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو صفات بتائی ہیں یا جو شرائط بتائی ہے وہ بھی بالکل آسان ہے. ایک تو ہے اس میں مزید تفصیل، اس کی جزیات، اور ایک ہے اس کا سرسری ترجمہ. اس سرسری ترجمے سے بھی ہمارے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے، کئی جانور ریجیکٹ ہو جائیں گے، اور انہی شرائط کو سامنے رکھ کر ایک بہترین جانور سلیکٹ ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے. تو آسان مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو کہ جو ایسی صفات کا مالک ہو، ایسی خوبیوں کا مالک ہو کہ دیکھتے ہی کم از کم اس میں کوئی عیب دکھائی نہ دے، دیکھتے ہی نظر ڈالتے ہی اس میں کوئی کمزوری دکھائی نہ دے. سادہ سی بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا 4 عیب اس میں نہیں ہونے چاہیے. 4 عیب، یہ وہ عیب ہیں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کمزوری ہے کہ نہیں ہے، یہ عیب ہے کہ نہیں ہے، یہ اس میں مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. اس میں ایک بات نبی علیہ السلام نے فرمائی الاوراء بین عورها، کہ اس کا کانا پن بالکل واضح ہو. بھئی اس کے لیے شاید علماء سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. میں پھر احترام سے عرض کر رہا ہوں علماء ہماری ضرورت ہیں، قابل قدر ہیں. ہم انہی کی باتیں پڑھ کے سنتے سناتے رہتے ہیں. انہی لوگوں کا احسان ہے ہم پر اور امت پر. میں ان کی خدمات کا انکار نہیں کر رہا، میں تو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ پہلا درجہ تو وہ ہے سمجھنے کا جو مجھے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا. ہم لالچ میں پڑے ہوئے کم ریٹ مل رہا ہوتا ہے، پھر اس میں سے سوالات پیدا کر کے گنجائش نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور میرے بھائی جس میل کا جانور میں اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہا ہوں، اس میل کے جانور اور بھی منڈی میں ہیں، وہ لے لیں. یہ مجھے سستا مل ہی تب رہا ہے کہ اس میں کمزوری ہے، اس میں یہ خرابی ہے، یہ منڈی سے گرا ہوا ہے، یہ باقیوں سے ہٹا ہوا ہے. تبھی تو پھر میری لالچ کام کر رہی ہے، میرا جذبہ نہیں کام کر رہا، میرا شوق نہیں کام کر رہا. حالانکہ مجھ پہ اتنا بوجھ نہیں پڑے گا، میں اسی رقم جو اس عیب دار جانور پہ خرچ کر رہا ہوں اسی رقم میں صحیح سالم جانور بھی دستیاب ہوگا. تھوڑا سا حرکت کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاوراء بین عورها، کانا پن اس کا بالکل واضح ہو، ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں. فرمایا المریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار اس کی بیماری سامنے ہے، اسے جناب پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، یا اسی طرح اس کے جسم پر ایسے عیب ہیں، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، ایسی بیماری ہے دیکھنے سے سمجھ آتی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. جو بیماری بالکل واضح ہے تو پھر اس سے مزید آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا پن جو نظر آ رہا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، چلائیں تو پتہ چلتا ہے، حرکت کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے، اس کی جزیات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا ایسا دبلا پتلا، ایسا کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ گودا نہیں ہے، وہ چل کے اپنے مقتل اور مذبح خانے تک جانے کے قابل بھی نہیں ہے. تو پھر ایسا جانور جو دیکھنے سے کمزور لگتا ہے، دیکھنے سے ڈھانچہ لگتا ہے، دیکھنے سے بیمار لگتا ہے، دیکھنے سے لاغر لگتا ہے، جناب ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. یہ 4 باتیں سرسری ترجمے سے معلوم ہوتی ہیں. جزیات کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا. میں اور آپ اس ظاہری ترجموں کے دیکھتے ہوئے اور ان ظاہری شرائط کو دیکھتے ہوئے بھی اگر جانور تلاش کر کے کر دیں تو دستیاب ہوگا، مل سکتا ہے، آسانی ہو جائے گی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی، آسانی کر دی
کہ شرائط تک بتا دی تاکہ پتہ چلے کہ ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں آپ کی رضا اور پسند ہے اس کی بھی رعایت ہو رہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، وہ خوشی کے ساتھ قربانی کرو۔ جب خوشی کے ساتھ کرو گے تو پھر عید سے پہلے کپڑے بنانے کی کتنی خوشی ہوتی ہے، سارا بازار گھومتے ہیں، یہ ڈیزائن نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ کمزوری ہے، جوتی تلاش کرنی ہو، گاڑی تلاش کرنی ہو، غرض کوئی چیز پرچیز کرنی ہو، شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، عید کا موقع ہو، تو ہم پسند جب شوق ہوتا ہے، جب خوشی غالب ہوتی ہے تو پھر تلاش کتنی ہوتی ہے۔ اگر خوشی ہے تو پھر تلاش کر لیں اور مطلوبہ شرائط کو سامنے رکھ کے تلاش کر لیں، مل جائے گا، مل جائے گا، ہے مارکیٹوں میں ہے، صرف ہم یا سستی کا شکار ہوتے ہیں یا لالچ کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان شرائط کا پاس نہیں رکھ پاتے۔ ورنہ اگر کسی آدمی کی دسترس میں نہیں ہے تو پھر جناب وہ تو ویسے ہی معذور ہوگا، وہ تو ویسے ہی بیچارہ معذور ہے۔ اس لیے خوشی کے ساتھ تھوڑی سی حرکت، تھوڑی سی محنت کر لیں تو ایک بہت بڑا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ذرا غور تو کریں، اللہ نے ہمارے لیے آسانی کتنی پیدا کر دی۔ اسی کو سوچ کے جانور لیتے ہوئے، رکھتے ہوئے، قربان کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے کہ اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا فرمایا تھا اور ہمیں اللہ نے جانور پہ ہی اللہ نے وہ اجر عطا فرما دیا، اتنا اجر، ڈھیروں سارا اجر۔ تو یہ اس کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی کو سوچ لیں۔ اگر وہ کہتا کہ اولاد کو ذبح کریں، ہم کوئی نہ کر سکتے، بندہ بھلا کوئی نہ کر سکتا ہے، غلام بھلا اپنے آقا کو نہ کر سکتا ہے، ہم کیا کر سکتے؟ لیکن میرے اللہ نے ہم تک سوال ہی نہیں آنے دیا، پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، سوچنے کی نوبت ہی نہیں آئی، پہلے ہی فرما دیا کہ جانور ذبح کر دو، میں تمہیں پورا پورا کیا دے دوں گا؟ اجر دے دوں گا۔ تو اتنی آسانیاں بن مانگے ہی اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرما دی ہیں، تو اب اس پہ بھی آگے رہ جائیں تو پھر یقیناً یہ نکمہ ہونے کی نشانی ہے، نالائق ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شریعت کا ہر حکم، دین کا ہر حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت اللہ شوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قربانی جیسے فریضے کو بھی اللہ شوق کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔